مختصر آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت مقدسہ میں انسان کو زندگی کی ایک حکمت عملی، زندگی کا ایک مقصد، زندگی کی ایک پالیسی انسان کو دی گئی۔ قرآن نے یہ حکمت، یہ مقصد اور یہ روڈ میپ، یہ زندگی کا نقشہ کیا کھینچا ہے، اس سے پہلے اگر ہم اس بات پر غور کریں تو شاید قرآن کے بیان کرنے کو بآسانی ہم سمجھ سکیں گے کہ دنیا میں اس وقت جتنے انسان ہیں، ہر انسان اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزار رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کی زندگی کا مقصد دنیا کی چیزوں کو ہی حاصل کرنا ہے، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، دنیا میں سیر و سیاحت کرنا ہے، سیر و تفریح کرنا، انجوائے کرنا زندگی کو، دنیا کی ان چیزوں کے اندر لگے رہنا۔ کسی کا مقصد زندگی دنیا کا پیسہ کمانا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس میرا اپنا گھر بن جائے، وہ ساری زندگی بیچارہ اسی دوڑ دھوپ میں پیسے اکٹھے کرتا رہتا ہے۔ اچھا جی 15-20 سال پیسے جمع کر کے پلاٹ خرید لیا، اب پھر پیسے جوڑنے لگ گیا، 15-20 سال اور لگے تو گھر بن گیا، تو اسے لگتا ہے کہ بس یہی میری زندگی کی کمائی اور جمع پونجی ہے کہ میں نے زندگی سے کیا حاصل کیا، زندگی سے میں نے یہ 5 مرلے کا گھر حاصل کیا۔ کسی کا مقصد عزت اور شہرت ہوا کرتا ہے تو وہ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے لوگوں کے ہاں مشہور ہو جائے، لوگوں کے ہاں اس کو شہرت ملے، اور اس مقصد کے لیے پھر وہ اچھے اور برے کام سبھی کرتا ہے، بس جس کام سے شہرت ملے۔ اگر اچھے کاموں سے شہرت ملے گی تو اچھے کام کرے گا، اگر برے کاموں سے شہرت ملتی ہوگی تو برے بھی کر گزرے گا، کیونکہ شہرت جو مل رہی ہے، مقصد جو حاصل ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کو مختصر کریں تو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں کا مقصد اس دنیا کے محدود دائرے سے باہر نہیں ہے۔ کھانا پینا، عزت شہرت، گھر اولاد، شادی بیاہ، یہاں کی صدارتیں، یہاں کی وزارتیں، یہاں کی بڑی بڑی پوسٹیں، بس اس کے اندر ہی رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور ان میں مسلمان بھی کم نہیں ہیں۔ اگر غیر مسلم ایسا کرتے ہیں تو آج کا مسلمان بھی ان سے پیچھے نہیں ہے، آگے ہی ہوگا، پیچھے نہیں رہے گا۔ اور یہ وہ قیامت کی نشانی ہے جس کو نبی پاک سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صدیوں پہلے بیان فرما دیا کہ تمہارا مقصد زندگی وہ دنیا بن جائے گا، تمہارا قبلہ کعبہ دنیا بن جائے گی، تمہارا مرنا جینا دنیا بن جائے گی، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کے معنی موت کی نفرت، آخرت بیزاری، اور دنیا کی لالچ، طمع اور محبت۔ تعس عبد الدرہم والدینار۔ تو ایسے لوگ تو مارے جائیں گے جو اپنا مقصد زندگی کا مقصد ان چیزوں کو بنا لیں گے، یہ تو مارے جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا مقصد زندگی اس دنیا کو نہیں بنایا، وہ کسی اور جہان کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ حاصل کرنا، دو جہاں میں کامیابی حاصل کرنا۔ ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، ان میں کچھ غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ بہت سے غیر مسلم بھی ایسے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے ذہن اور مذہب کے مطابق ان کاموں کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو ان کے نزدیک ابدی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اسرائیل کو دیکھ لیجئے،
گریٹر اسرائیل، ان کے مذہبی پادریوں نے، ربیوں نے انہیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ بس جس دن دنیا میں تمہاری حکومت آ گئی اور یہودیت پوری دنیا پہ غالب آ گئی، اس دن تم صحیح یہودی بنو گے۔ وہ صدیوں سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہو۔ بہت سے راہب ہیں، عیسائی راہب ہیں، ہندو جوگی ہیں، وہ غیر فطرتی کاموں کو بھی کر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح ہمیں خدا کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ کر اس کام میں لگ گئے اپنی سوچ کے مطابق۔ آپ اسے چاہے غلط کہیں چاہے کچھ کہیں، لیکن ان کی سوچ اپنے طور پر مذہبی ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، کچھ اور بہت کچھ ہے، اور اس کے لیے زندگی وہ لگا رہے ہیں۔ آج نیٹو فورسز میں لوگ مر نہیں رہے، غیر مسلم پوری دنیا سے، امریکہ سے ایک فوجی اٹھتا ہے، کبھی عراق میں مرتا ہے، کبھی افغانستان میں مرتا ہے، کبھی کہیں مرتا ہے۔ تو صرف پیسوں کے لیے نہیں مرتے، پیچھے ان کی ایک مذہبی سوچ پائی جاتی ہے کہ کچھ بھی ہو ہم نے یہ کرنا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قرآن مجید اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں جہاں یہ مقصد دیا کہ تمہارا مقصد یہ دنیا کی زندگی نہیں، دنیا کی چیزیں نہیں، بلکہ تمہارا مقصد اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے دین پہ عمل کرنا ہے، اس کے دین کو غالب کرنا ہے۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے غازی بھی ہوں، میں اسی لیے نمازی بھی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے نبی کے دین کو غالب کرنا اور اس سے راضی کرنا ہے، لیکن اس کا راستہ وہ ہے جو نبی نے بتایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے تمام جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے مکمل اطاعت کرنا، ایسی گزرگاہ، ایسا راستہ جہاں ہر کوئی گزرتا ہو، قدم رکھ رکھ کے گزرتا، بالکل مٹی ہوئی جگہ، ایسا راستہ جو لوگوں کے قدموں کی وجہ سے بالکل مٹ گیا ہو۔ تو عبادت بھی مٹنے کا نام ہے، یعنی اپنے جذبات کو مٹانا، اپنی خواہشات کو مٹانا، اپنے ارادوں کو مٹانا، سب کچھ مٹا کر یہ پوچھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرنا، یہ عبادت ہے۔ جو ان کی مرضی ہو بس وہ کرنا عبادت ہے۔ عبادت کی شکلیں مختلف ہیں، کبھی سجدہ کرنا عبادت ہے، کبھی سجدہ نہ کرنا عبادت ہے، کبھی کچھ کھانا پینا عبادت ہے، کبھی کچھ کھانا پینا چھوڑنا عبادت ہے، کبھی معافی مانگنا عبادت ہے، کبھی سزا دینا عبادت ہے، کبھی رحم کرنا عبادت ہے اور کبھی رحم نہ کرنا عبادت ہے، کبھی اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کے ہنسنا مسکرانا عبادت ہے، اور کبھی عرفات اور منا کی وادیوں میں ایک درویش، ایک فقیر بن کے وہاں پر مست رہنا یہ عبادت ہے۔ تو کبھی کسی کو کچھ دینا عبادت ہے اور کبھی کسی کو کچھ نہ دینا عبادت ہے، کبھی کسی سے خوش ہو کے ملنا عبادت ہے، کبھی کسی سے ناراض ہونا عبادت ہے۔ اب یہ ساری جو باتیں ہیں ان کے پیچھے تفصیلات ہیں۔ سورج نکلتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، زوال کے وقت سجدہ کرنا گناہ ہے، نہ کرنا عبادت ہے۔ فرض کیجئے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آیت سجدہ آتی ہے، سجدہ کرنے لگے، دیکھا یہ تو غروب آفتاب کا وقت ہے، دن کو زوال کا وقت ہے، طلوع آفتاب، اب سجدہ کرتے کرتے رک گئے کہ نہیں اس وقت سجدہ منع ہے، تو آپ کا سجدہ نہ کرنا عبادت بن گیا۔ اور نمازوں کے اندر سجدے عبادت ہیں، عام حالات میں سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ابلیس نے سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا، اور حدیث کے مطابق انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے سجدے کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔
تو لیکن ہمیشہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ ان کے حکم کے مطابق عبادت ہوگا۔ آپ ایک نماز کی ایک رکعت میں 3 سجدے کریں گے تو کیا ہوگا؟ نماز خراب ہوگی نا۔ اگر 2 کے بجائے 1 سجدہ کریں گے تب بھی نماز خراب ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک رکعت کے ساتھ 2 سجدے ہیں۔ کوئی انسان اپنی عقل سے صرف عقلی گھوڑے دوڑائے، کہے کہ جی 5 نمازوں میں سجدے، عید میں سجدے اور جمعے میں سجدے، نفل، فرض، سنت، واجب، فرض میں سجدے، تو میں آج سے جنازے کی نماز میں بھی سجدہ کروں گا، تو اس کا یہ کہنا ہی خلاف عقل، خلاف شریعت، کیونکہ جنازے کی نماز میں رکوع و سجدہ نہ کرنا عبادت ہے۔ اسی طرح تمام مثالوں کو لے لیجئے، روزے کی حالت میں نہ کھانا عبادت ہے، افطاری کے وقت میں کھانا عبادت ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ جانا عبادت ہے، اور عام اوقات میں اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا، ہنسی مذاق کرنا عبادت ہے۔ جہاد کے اندر جانا تو وہاں لڑنا ہے، وہاں غصہ عبادت ہے، وہاں جرت عبادت ہے، وہاں بڑا پن ثابت کرنا عبادت ہے، وہاں اکڑ کے چلنا عبادت ہے۔ ہر جگہ عاجزی عبادت نہیں ہے۔ دشمن کے مقابلے میں جائیں گے تو اکڑ کے چلیں گے اور سینہ تان کے چلیں گے، رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن عام حالات میں لوگوں سے ملیں گے تو عاجزی اور مسکنت کے ساتھ ملیں گے، یہ عبادت بن جائے گا۔ تو اب دیکھیے، نہ تکبر گناہ ہے، نہ عاجزی عبادت ہے، بس جو انہوں نے ایک فریم ورک دے دیا، جو انہوں نے ایک پالیسی دے دی، جو انہوں نے ایک حکم دے دیا، ایک سٹرکچر دے دیا، بس اس کے اندر رہیں گے تو ہر چیز عبادت ہے۔ اس سے بال برابر بھی ہٹیں گے تو کوئی چیز عبادت نہیں رہے گی۔ اب اس عبادت کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی چیز عبادت ہے اور کون سی عبادت نہیں ہے، کہاں پہ غصہ عبادت ہے اور کہاں پہ رحمت عبادت ہے، کہاں ناراض ہونا عبادت ہے، کہاں راضی ہونا عبادت ہے، کہاں بدلہ لینا عبادت ہے اور کہاں معاف کر دینا عبادت ہے، کہاں رحم کرنا عبادت ہے اور کہاں رحم نہ کرنا عبادت ہے۔ ان ساری باتوں کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ آپ کی سیرت کو پڑھنا، آپ کی زندگی سے روشنی حاصل کرنا اور ان سوالوں کے جوابات تلاش کرتے رہنا اور اس کے مطابق عمل کرتے رہنا۔ جیسے جیسے زندگی کا عمل حضور کی سنت سیرت کے مطابق ہوتا جائے گا، ویسے ویسے اتنے فیصد ہماری زندگی عبادت بنتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ میاں بیوی کا ملنا بھی عبادت بن جائے گا، یہاں تک کہ واش روم جانا، بیت الخلاء جانا قضائے حاجت کے لیے وہ بھی عبادت بن جائے گا اگر ان کی سنت کے مطابق ہے، یہاں تک کہ اپنی آسانی اور راحت کے لیے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، نیند کرنا بھی عبادت بن جائے گا، ہنسی مذاق کرنا بھی عبادت بن جائے گا، کھیل اور کود، کھیل تفریح بھی عبادت بن جائے گا، دنیا میں سیر سپاٹے کرنا، سیر و تفریح کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ یعنی جو چیزیں ہم خالصتاً دنیا سمجھتے ہیں وہ سب دنیا عبادت بن جائے گی، حتیٰ کہ شادی بیاہ، غمی خوشی کی تقریبات ہیں، وہ بھی اگر ان کے حکم کے مطابق تو وہ بھی عبادت ہیں۔ اگر آپ پیسہ کماتے ہیں، تجارت ملازمت کر کے انکم آتی ہے، سنت ان کی ہوگی تو یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ اور اگر آپ جائز سنت کے مطابق چیزوں کو جمع کرتے ہیں، سیونگ کرتے ہیں، تو وہ سیونگ کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ دیکھیے، تحفہ لینا بھی عبادت بنے گا، تحفہ دینا بھی عبادت بنے گا، لیکن ایک فارمولہ یہ ہے کہ سنت نبی کی ہو اور کوشش ہماری ہو، حکم اللہ کا ہو، تو وہ سب عبادت ہے۔ اسی کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، جو بھی آپ کے سامنے آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا گیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے نبی جی، آپ عبادت کرتے رہیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے۔ اب یہ عبادت یا اللہ کب تک کرنی ہے؟ یہ ہم پہ نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ، حج فرض، جہاد تبلیغ فرض، سچ بولنا فرض، عدل فرض، ایثار فرض، احترام قانون فرض، کسب حلال فرض، اسی طرح سچ بولنا، امانت دیانت فرض، ایثار و سخاوت فرض،
یا اللہ یہ عبادت کب تک کرنی ہے؟ تو اللہ اپنے حبیب کے لیے جو قانون فرماتے ہیں اور اپنے حبیب کو بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں کیا، اللہ کے حبیب بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں، تو پھر باقی کون رہے گا؟ فرمایا اے نبی جی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین کا وقت آ جائے۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں۔ اب اللہ نے انبیاء کو یہ شرف دیا کہ اللہ کے انبیاء دنیا سے جانے کے بعد اپنی قبروں کے اندر بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ عبادت بندگی کے لیے نہیں ہے، وہ عبادت تلذذ کے لیے، لذت کے لیے ہے، وہ راحت کے لیے ہے، وہ فرض نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک زائد انعام ہے۔ وہ عبادت جس پہ ثواب ملتا ہے، جس عبادت کا حساب و کتاب ہونا ہے، جس عبادت پہ کامیابی ناکامی کے فیصلے ہونے ہیں، وہ تو موت سے پہلے پہلے ہے۔ لیکن جب انبیاء اپنی قبروں میں چلے گئے، وہ آقا دو جہاں کے فرامین ہیں، قرآن پاک سے بھی یہ باتیں معلوم ہوتی، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، یہ موضوع انشاءاللہ اس پہ ضرور تفصیل سے عرض کیا جائے گا، لیکن قرآن و حدیث کے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر بھی حیات ہیں، زندہ ہیں، اور اللہ سے لذت لینے کے لیے، اللہ ان پہ رحمت کرنے کے لیے انہیں وہاں عبادت کی بھی توفیق دیتا ہے۔ اب کوئی عقل پرست انسان، جاہل انسان یہ کہہ دے اچھا نبی اپنی قبر میں کیسے کھڑا ہوتا ہوگا، وہ تو قبر بند ہے، کیا قبر کھول کے دیکھیں گے تو کیا نبی اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ یہ جاہلانہ باتیں ہیں معذرت کے ساتھ۔ وہ عالم برزخ ہے، وہاں اور دنیا کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، وہاں کی عبادت کیسے ہوگی یہ ہم عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس جہان کے مطابق اللہ نے جو جہان رکھا ہے وہاں جائیں گے تو دیکھ لیں گے۔ بہرکیف یہ عبادت نبی کی زندگی کا مقصد رہی عبادت، اور یہ صرف قبر میں نہیں ہے، بلکہ یہی عبادت تو آخرت میں بھی ہوگی۔ اب وہاں کون سی عبادت فرض ہوگی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے محشر کے میدان میں بھی عبادت فرمائیں گے۔ وہ عبادت کیا ہوگی؟ وہ عبادت ہوگی کہ اللہ کے نبی قیامت محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور سجدے میں رکھ کے اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ کائنات میں کبھی کسی نے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ اس سجدے میں اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے جو کائنات میں کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ آخر کار اس لمبے سجدے، اس عظیم تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل و تمجید کے بعد اللہ فرمائے گا اے نبی جی ارفع رأسک، اے نبی جی اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطک، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفع تشفع، آپ جس کے حق میں بھی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی کو آقا فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس مقام محمود پہ قیامت میں فائز کرے گا، تم بھی میرے لیے دعا کر دیا کرو۔ اس لیے ہر اذان کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ اس دعا میں یہ جملہ بھی ہم کہتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اے اللہ اپنے حبیب کو اس مقام محمود پہ فائز فرمائیے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہ قیامت میں لمبا سجدہ، یہ دعائیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عبادت ہی تو ہے۔ تو یہ کوئی فرض دنیا جیسی عبادت نہیں، یہ اس آخرت کے مطابق عبادت ہوگی۔ روایات میں آتا ہے جنت کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، جنتی قرآن کی تلاوت سنیں گے اور سنتے جائیں گے، کبھی زبور سنیں گے تو پھر محو ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ آؤ تمہیں قرآن کی تلاوت اپنے حبیب کے ذریعے سناتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی سننا نصیب فرما دے۔ آج صدیوں بعد بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے، سننے والوں پہ اس کا سحر طاری ہوتا ہے۔ اس وقت کیا عالم ہوگا جب رسول کائنات جن پہ اللہ نے قرآن اتارا وہ قرآن سنائیں گے، اور وہ بھی جنت میں سنائیں گے۔ حضور سنائیں گے، دنیا محو ہو جائے گی، اور اللہ پاک فرمائیں گے بتاؤ تمہیں اس سے بھی بہتر سنا دوں؟ تو ہر انسان، ہر جنتی یا اللہ اس سے بہتر کیا ممکن ہے؟ نبی نے قرآن، اس سے بہتر کیا ممکن ہے؟ اللہ عز و جل خود اپنے ان بندوں کو اپنی لسان قدرت سے قرآن کی تلاوت سنائے گا، تو دنیا سب کچھ بھول جائے گی۔ اللہ ہمیں وہ لمحہ، ہمیں بھی وہ رحمت نصیب فرما دے۔ تو اب جنت میں قرآن کی تلاوت وہ دنیا جیسی عبادت نہیں، وہ تو رحمت کے لیے ہے۔
وہ تو لذت کے لیے اس کو انجوائے کیا جا رہا ہے، اس کی ایک چاشنی ہے اور اس کا ایک فضل و کرم ہے۔ دنیا کی عبادت ہم پر لازم ہے، کبھی فرض ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی نفل ہے۔ مباح کام اسے کہتے ہیں جس کو کرنے کا نہ کوئی ثواب ہے اور چھوڑنے کا نہ کوئی گناہ ہے۔ اگر وہ ایسا جائز کام حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے گا تو وہ جائز کام بھی عبادت بن جائے گا۔ تجارت بھی سنت کے مطابق جائز تھی لیکن سنت کے مطابق ہوگی تو عبادت ہے۔ پیاس لگی پانی پی لیا، کوئی عبادت تو نہیں کی، ایک جائز کام تھا، پیاس لگی اور پانی پی لیا، مباح تھا۔ لیکن اگر دائیں ہاتھ میں پکڑا، بیٹھ گئے، گلاس کو پانی کو دیکھ لیا، بسم اللہ پڑھی، 3 سانسوں میں اطمینان سے پانی پیا، بعد میں دعا پڑھ لی، یہ سارے 5-6 اعمال جتنے بھی ہوں گے یہ سب عبادت کا ثواب بن جائیں گے۔ ورنہ ویسے بھی تو آدمی منہ سے گلاس لگایا، پورا گلاس گھٹا گھٹ پی گیا، کوئی ثواب نہیں، لیکن پانی پینا بھی ان کے حکم کے مطابق طریقے سے مماثلت، تو وہ پانی کا ایک ایک قطرہ ثواب بن رہا ہے، گھونٹ گلے میں جائے گا اور نیکیاں نامہ اعمال میں جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں لاحیہ عمل بنانا ہے کہ آپ کی زندگی پوری زندگی عبادت الہی کے ساتھ تعبیر تھی، اور حضور کا یہ منصب جو عبودیت کا، عبد ہونے کا منصب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں حضور کے بڑے مرتبے کو بیان کیا وہاں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ معجزہ معراج کا تذکرہ ہوا، اللہ نے عبد فرمایا، میرے اپنے بندے کو۔ ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے عبد کہا پھر رسول کہا۔ اسی طرح قرآن الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ ذات تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا، کہ رب تو نہیں ہے، رب کے بندے ہیں، تو یہ ابدیت ہے مقام جو انسانیت کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی تھی؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے نماز شروع کی تو میں حضور کے پیچھے جا کے نماز میں نفل میں کھڑا ہو گیا، میں نے بھی نیت باندھ لی۔ حضور نے سورہ فاتحہ مکمل کی، اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ میں سوچتا رہا کہ حضور سورہ بقرہ مکمل کریں گے تو پھر رکوع کر لیں گے، تو سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو حضور نے سورہ آل عمران شروع فرما دی۔ اب سورہ آل عمران بھی قرآن پاک کی لمبی ترین صورتوں میں سے ہے، وہ بھی مکمل ہوئی تو میرا خیال تھا کہ آل عمران مکمل ہوتے رکوع فرمائیں گے، حضور نے آل عمران مکمل کی تو سورہ نساء شروع فرما دی۔ اب سورہ نساء بھی لمبی صورت ہے تو مجھے امید تھی کہ سورہ نساء کے بعد تو حضور ضرور رکوع فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں سورہ نساء مکمل ہوئی تو حضور نے سورہ مائدہ شروع فرما دی۔ اب سورہ مائدہ میں جو میری جان نکلی تو آخر کار حضور نے سورہ مائدہ پڑھ کر تلاوت کر کے پھر رکوع فرمایا، اور جتنا لمبا قیام تھا اتنا لمبا رکوع بھی تھا۔ پھر رکوع کے بعد 2 سجدے ہوئے تو سجدے بھی اتنے ہی لمبے فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور کی نماز تھی، محدثین نے اس کا حساب لگایا کہ جو صرف تلاوت تھی یا جو بنیادی ارکان تھے، کم از کم 8 گھنٹے کی یہ 2 رکعت بنتی ہیں۔ 8 سے 9 گھنٹے کی یہ صرف 2 رکعتیں ہیں جو بنتی ہیں۔ حضور ایک آیت پوری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے نماز شروع فرمائی، اتنا لمبا قیام کیا کہ میں نے برائی کا ارادہ کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ عبداللہ تم نے کیا برائی کا ارادہ کیا؟ فرمانے لگے حضور نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز توڑ کے حضور کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو میں نے ایسا کیا نہیں، لیکن دل میں خیال، میری ہمت نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں نماز شروع کی، قیام شروع کیا تو میں بھی پیچھے آ کے اللہ اکبر آپ کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو گئی۔ اتنا لمبا قیام کیا، اور لمبے ترین قیام کے بعد اب رکوع میں چلے گئے تو رکوع بھی اتنا لمبا ہوا کہ مجھ سے نہ ہو سکا، میں نماز چھوڑ کر آ گئی۔ اور حضور سے صبح ملاقات ہوئی تو حضور کو میں نے رات کا قصہ سنا دیا کہ یا رسول اللہ میری تو بس ہو گئی تھی، اتنا لمبا رکوع، میں تو رکوع چھوڑ گئی آ گئی۔
آپ فرماتی ہیں حضور میری بات سے ہنسنے لگ گئے، میری بات کو سنا اور حضور مسکرانے لگ گئے اور ہنسنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایک صحابی کے حضور رات کے وقت دعا مانگ رہے تھے، اور حضور کو رات کے وقت جب میں نے دعا مانگتے سنا تو آپ رو رہے تھے، اور حالت یہ تھی کہ ولی صدرہ عزیز ان کا عزیز المرجل من البکا، حضور کے رونے سے آپ کے سینہ اطہر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے سے آواز آیا کرتی ہے۔ کبھی گھر میں کوئی تیل ابلے، کوئی چیز فرائی کریں، ذرا دیکھیں کہ اس تیل کے ابلنے کی کیسی آوازیں اٹھتی ہیں، کیسے پھولے دل میں اٹھتے ہیں اللہ کے نبی کے سینہ مبارکہ سے غم کی وجہ سے۔ اور وہ غم کیا تھا؟ وہ غم اپنا نہیں تھا، وہ غم اپنی آل اولاد کا نہیں تھا، وہ غم تھا پوری امت مسلمہ کا، میرا اور آپ کا، کہ یہ میری امت جنت میں جانے والی بن جائے، میرے راستے پہ چلنے والی بن جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ کی محبت میں روتے، آخرت کے حالات سوچ کے روتے، اپنی امت کے غم سے روتے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور صرف خود تلاوت کر کے نہیں روتے تھے، کسی کی تلاوت سنتے تو تب بھی آنسو بہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا عبداللہ تم مجھے تلاوت سناؤ۔ یا رسول اللہ میں سناؤں؟ قرآن تو آپ پر اترا۔ فرمانے لگے ہاں مجھے اوروں سے بھی قرآن سننا پسند ہے۔ سورہ نساء شروع فرمائی، ایک آیت پہ پہنچے، فرمایا عبداللہ اب بس کر دو۔ فرماتے جب میں نے دیکھا تو حضور کا چہرہ آنسوؤں کے ساتھ بھیگ چکا ہوا تھا۔ ایک رات کے وقت گزرے، ایک بوڑھی خاتون سورہ غاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ یہ تلاوت کر رہی تھی، بوڑھی صحابیہ، حضور ان کی تلاوت سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ تو یہ تو آپ کے صرف نمازوں کا حال ہے، رکوع اور سجدے کا حال ہے۔ روزے تین دن مسلسل روزے رکھتے اور فرماتے کہ تم میری طرح نہیں ہو، تم نے ایسے مسلسل روزے نہیں رکھتے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ وہ آپ کی زندگی کا سبق تھا جس کو قرآن نے کہا کہ اے انسانوں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف کھایا پیا، شادی بیاہ، گھر بنائے، بینک بیلنس تعمیر کیے اور مر کے چلے گئے، کیا صرف یہی زندگی ہے؟ نہیں، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ زندگی تو آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اور آج صدیوں بعد ہم صحابہ کرام کے جو واقعات سنتے اور پڑھتے تھے کہ نبی سے کیسی تربیت پائی، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کی عبادت کیسی تھی، ان کی خواتین کا پردہ اور ان کی حیا کیسی تھی، آج وہ بند کتابوں میں۔ آج اگر ہم کتاب کھولیں تو کتاب کھل کے ہمیں نظر آتی ہے، اس کتاب کا نام غزہ اور فلسطین ہے۔ وہ کتاب ہمیں آج سے 1450 سال پہلے لے کر جاتی ہے کہ جو واقعات صحابہ، اہل بیت اور ان کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مردوں کے دکھائی دیتے تھے، آج وہ ایمان افروز واقعات ہمیں اہل غزہ اور فلسطین کے بچوں اور ماؤں بہنوں کے دکھائی دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے ان ویڈیوز کو، ان ویڈیوز کلپ کو ذرا دیکھیے کہ معصوم بچے، چھوٹے بچے بمباری کے اندر یا اللہ یا رب کی صدائیں لگاتے ہیں۔ وہ قرآن سنتے ہیں، زخمی بچوں کو تسکین مل جاتی ہے۔ وہ لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے ہیں لیکن اف تک نہیں کرتے۔ کیسا صبر و استقلال تھا۔ بارود کے دھوئیں کے اندر بھی اگر کوئی خاتون ملبے میں سے نکلتی ہے تو وہ بھی پورے شرعی پردے کے ساتھ وہاں سے ظاہر ہوتی ہے۔ چھوٹے معصوم بچے وہ مرتے وقت بھی یہ دعا کر کے جاتے ہیں کہ یا اللہ تیرے دین کی خاطر قربان ہو کے جا رہا ہوں۔ لاشوں کے انبار لگے ہیں لیکن ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق تسلی دیتے ہیں کہ فکر مت کرو، ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، رونا بند کر دو۔ یہ ان لوگوں کے ایمان، ان کا دین سے تعلق، دین پر ثابت قدمی، دینی حمیت و دینی غیرت، اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دینے کی وہ مثالیں ہیں جو آج ہم لوگوں کے لیے حجت بن چکی ہیں۔